آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 152 سے لے کر 154 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا بنا لیا العجل بچھڑے کو معبود، سینالہم ان قریب انہیں پہنچے گا غضب غضب من ربہم ان کی رب کی طرف سے، وذلت اور رسوائی اور ذلت، فی الحیاتی زندگی میں، الدنیا دنیا کی۔ فرمایا سینالہم غضب من ربہم وذلت فی الحیاۃ الدنیا، اللہ تعالی جل شانہ کا ان پر غضب یہ ہوا کہ جب تک ان میں سے بعض نے بعض کو قتل نہیں کیا ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ بنی اسرائیل میں جس طرح قتل عمد کی حد قتل تھی، اسی طرح شرک کی حد بھی قتل ہی تھی، اور یہ اسرن یعنی بوجھ میں شامل تھی جو پہلی امتوں پر ڈالے گئے۔ ہماری امت میں یہ تخفیف ہوئی کہ شرک کی حد اب قتل نہیں بلکہ صدق دل سے توبہ ہی سے معافی ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر شرک پر اصرار کرے تو وہ مرتد ہے اور اسے قتل کیا جائے، اور یہ اسلامی شرعی حکومت کا کام ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المفترین جھوٹ باندھنے والوں کو۔ ارشاد ہوتا ہے ان الذین اتخذوا العجل بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا۔ انسان کی ذہنی پستی ملاحظہ کریں کہ سونے سے بنے ہوئے بچھڑے میں ذرا سا کرشمہ دیکھا تو فوراً اس کی پوجا شروع کر دی۔ انسان جب ماننے پر آ جاتا ہے تو حقیر سے حقیر چیز کو الہ بنا لیتا ہے۔ دیکھ لیں ناگ سانپ والے ہندو سانپ کی پوجا کرتے ہیں، گائے کی پوجا کرنے والے کتنے لوگ موجود ہیں۔ نہ صرف گائے بلکہ اس کے گوبر اور پیشاب کی پوتر یعنی پاک تصور کرتے ہیں۔ کوئی چیز برتن وغیرہ ناپاک ہو جائے تو اسے گائے کے پیشاب سے پاک کرتے ہیں، مگر یہی حضرت انسان جب انکار کرنے پر آتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی توحید کا انکار کر دیتا ہے، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو تسلیم نہیں کرتا، حتیٰ کہ اس کے مقدس پیغمبروں کو پتھر مار کر ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ انسان کی ذہنی پستی کی انتہا ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا سینالہم غضب من ربہم ان قریب انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب پہنچے گا۔ اللہ کے نبی ان میں موجود ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کر لو اور بچھڑے کی پوجا چھوڑ دو ورنہ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہاں پر غضب سے مراد عذاب ہے۔ فرمایا ایک تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں عذاب ہوگا، وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور دوسرے انہیں دنیا کی ذلت میں بھی ذلت و رسوائی اٹھانا پڑے گی، جیسے کہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ بچھڑے کے پجاریوں کی توبہ اس شرط کے ساتھ قبول ہوئی تھی کہ نہ پوجنے والے پوجنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں، چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کے قتل کو ہی ذلت شمار کیا گیا ہے جو انہیں اسی دنیا میں حاصل ہوئی۔ جو لوگ اس طریقے سے قتل ہو گئے اللہ تعالی جل شانہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور وہ آخرت کے مواخذہ سے بچ گئے، اور جنہوں نے اس طریقہ سے توبہ نہ کی ان کے متعلق فرمایا کہ وہ ان قریب آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ
سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا قیامت تک ہر مفتری کی یہی سزا ہے، خواہ دین میں شرکیہ کام ایجاد کرے یا کوئی اور، کیونکہ کوئی بھی نئی چیز دین میں داخل کرنے والا مفتری ہے، اور بدعت بدترین جھوٹ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذمہ لگایا جاتا ہے۔ امام مالک اور سفیان بن عیینہ نے کہا ہے کہ مفترین کے معنی مبتدعین یعنی اہل بدعت کے ہیں، اور ہر بدعتی قیامت تک ذلیل خوار ہوتا رہے گا۔ اور پھر سزا کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، ہم افترا باندھنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس نے شرک کا ارتکاب کیا اس نے گویا اللہ پر افترا باندھا، اور اس قسم کے مفتریوں کے لیے سزا بھی ایسی ہی مقرر ہے۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ والذین، اور وہ لوگ عاملوا جنہوں نے عمل کیے، السیئات برے، ثم پھر تابوا توبہ کی، من بعدها ان کے بعد، وآمنوا اور وہ ایمان لے آئے، ان تو یقیناً ربک آپ کا رب، من بعدها اس کے بعد، لغفور البتہ بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں گناہ کے بعد توبہ کرنے والوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شان کی رحمت بے پایہ کا ذکر ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے گناہ کا کوئی پہلو نہ چھوڑا، یعنی کفر تک کا ارتکاب کیا، پھر اس نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور اس توبہ پر قائم رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دے گا اور اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ گناہ خواہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، جب بندہ ان سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ان سب کو معاف فرماتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہوا۔ اس مناسبت سے یہاں اللہ تعالیٰ جل شان کی وسیع رحمت کے بیان پر مشتمل ایک حدیث سنیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت اس نے جنوں انس حیوانات اور اشراط الارض میں نازل کی، جس سے وہ ایک دوسرے پر شفقت اور رحم کرتے ہیں، اسی سے وحشی جانور اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 99 رحمتیں بچا رکھی ہیں، ان سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ چنانچہ ارشاد ہے والذین عملوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے، ثم تابوا من بعدها وآمنوا پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لائے، فرمایا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک تیرا پروردگار اس کے بعد البتہ بہت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ جرم کتنا بھی سنگین ہو، حتیٰ کہ کفر و شرک کے ارتکاب کے بعد اگر کوئی شخص تائب ہو جائے اور مرنے سے پہلے پہلے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں تابو کے ساتھ وَأَصْلَحُوا کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی انہوں نے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح بھی کر لی، گویا ایسی سچی توبہ کی کہ پھر اس جرم کے کبھی قریب نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ البتہ ایک بات یاد رہے کہ حقوق العباد توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، اور کسی کا حق غصب کیا ہوا ہے، کسی کو ایذا پہنچائی ہوئی ہے، تو جب تک متعلقہ شخص معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ جل شانہ بھی ایسے جرم کو نہیں بخشے گا۔ حقوق اللہ تو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، مگر حقوق العباد کے لیے اس کے پاس جانا ہوگا۔ جس کا حق ضائع ہوا ہے اور اس دنیا میں کسی کا غصب شدہ مال واپس نہیں کیا تو آخرت میں لازم ادا کرنا پڑے گا، مگر وہاں مال تو نہیں ہوگا، لہذا اس کے حق کے بدلے میں نیکیاں دینا ہوں گی۔ اگر کسی غاصب کے پاس نیکیاں بھی نہ ہوں گی تو حقدار کی برائیاں غاصب کے سر پر ڈال دی جائیں گی۔ مقصد یہ ہے کہ حقوق العباد کا مقصد لازمی ہے، لہذا اس کی تلافی اسی دنیا میں کر دینی چاہیے۔
ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ولما اور جب ساکاتا ٹھنڈا ہوا موسیٰ کا الغضب غصہ آخذہ تو اس نے لے لیں الواح وہ تختیاں وفی نسختها اور ان کے مضامین میں نسختن فعلتن کے وزن پر بمعنی مفعول ہے یہ اس اصل کو بھی کہتے ہیں جس سے نقل کیا جائے اور نقل شدہ کو بھی نسخہ کہہ دیا جاتا ہے یا نسخہ سے مراد یا تو وصل الواح ہیں جس پر تورات لکھی گئی تھی بہرحال اس کا مرادی مفہوم مضامین ہے جو ترجمہ میں اختیار کیا گیا ہے تورات کو بھی قرآن کریم کی طرح انہی لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت قرار دیا گیا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں کیونکہ اصل فائدہ آسمانی کتابوں سے ایسی لوگوں کو ہوتا ہے دوسرے لوگ تو چونکہ اپنے کانوں کو حق کے سننے سے آنکھوں کو حق کے دیکھنے سے بند کیے ہوئے ہوتے ہیں اس چشمہ فیض سے وہ بالعموم محروم ہی رہتے ہیں ہدن ہدایت و رحمتن اور رحمتی للذین ان لوگوں کے لیے کہ ہم وہ لربہم اپنے رب سے یرہبون وہ ڈرتے تھے اپنے اور اپنے بھائی کے حق میں دعائے مغفرت رحمت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ نے گوسالہ پرستوں کے حق میں اپنا فیصلہ بتلا دیا اتنی دیر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام غصہ فرد ہو چکا تھا تو آپ نے وہ تختیاں زمین سے اٹھا لیں پھر ان تختیوں کے مختلف قبائل کے لیے نقول تیار کرائی گئیں ان میں اگرچہ زندگی کے لیے رہنمائی تو موجود تھی اور اس لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی تھی مگر یہ رہنمائی تھی اسی شخص کو سود مند ہو سکتی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہماری رہنمائی کرتی ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ان پر عمل بھی کرے مگر جو لوگ خود ہی ہدایت کے طالب نہ ہوں انہیں ان سے ہدایت نہیں ملے گی الغرض جو لوگ برائیوں اور بدعمالیوں کے مرتکب ہوئے اور پھر برائیاں کرنے کے بعد یہ لوگ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں یعنی اپنے عقائد درست رکھیں تو یقیناً آپ کا پروردگار اس توبہ کے بعد معاف کر دینے والا نہایت مہربانی کرنے والا ہے یعنی اگر گوسالہ پرستی کرنے والے بھی توبہ کر لیں گے تو ان کو بھی معاف کر دیا جائے گا یا اللہ قرآن و سنت نے جو صراط مستقیم متعین کی ہے ہم کو اور تمام امت مسلمہ کو اسی صراط مستقیم پر چلنا اور تعزیز قائم رہنا نصیب فرما دیجئے اور اس کے خلاف سے بچائیے یا اللہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اور اس پر ایمان لا کر آپ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم کو ہر حال میں شریعت مطہرہ کا اتباع ظاہراً باطناً نصیب فرما تاکہ صراط مستقیم سے ہمارا ایک قدم ادھر ادھر نہ پڑنے پائے یا اللہ دین میں افتراق اور اختلاف کی وبا سے ہم کو بچا لیجیے اور آپس میں ہمیں اتحاد اتفاق کی نعمت عطا فرما دیجیے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.